انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ اللہ تو صرف اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ پر پختہ یقین رکھ لے، اور اس یقین کے راستے پر لانے کے لیے وہ تمہیں مختلف راستوں سے گزارتا ہے، پھر وہ رب تمہیں تمہارے یقین کو دیکھ کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے پر شکر کرتا ہے یا پھر اس کے لیے مایوس ہو جاتا ہے جو نہیں دیا، اور پھر جب آپ اس کے دیے پر شکر کر لیتے ہو نا، پھر وہ آپ کو اس سے بھی نواز دیتا ہے جس کے لیے آپ کب سے اللہ کو پکار رہے ہو۔ اپنے اللہ سے جو کچھ مانگو دل کے درد سے مانگو، رو رو کر مانگو، تم تڑپ تڑپ کر مانگو، دن کے اجالوں میں مانگو، رات کے اندھیرے میں مانگو۔ ہمارا رب کریم کسی کو پیاسا نہیں رکھتا، مگر وہ سچی پیاس کا ثبوت ضرور مانگتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں شیطان سب سے زیادہ ناممکن کے وسوسے دلائے انہیں اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ وہی دعائیں سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، یقین کی آزمائش، اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر کا وعدہ ہے۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے، وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں صبر کی کس حد تک جاتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے ناممکن تو کن فرما دیتا ہے، اور مقدر سبھی بدل جاتے ہیں۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے، بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھتا ہے، بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔